السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، میرے بھائیوں، دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عموماً تقریروں میں، گفتگو میں اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، والدین کا یہ حق ہے، والدین کا وہ حق ہے، لیکن بہت سارے بچوں کو، اولاد کو شکایت ہے کہ یہ بات بھی بتلائی جائے کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں۔ ماں باپ کی طرف سے بھی بہت ساری ایسی چیزیں پیش آتی ہیں جو ماں باپ کی غلطیوں میں سے ہیں، تو ماں باپ کو بھی متنبہ کیا جائے۔ جو لوگ صاحب اولاد ہیں وہ اس بات کو سماعت کریں کہ جس طریقے سے ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہیں، ایسے ہی اولاد کے بھی حقوق ماں باپ پر ہیں۔ جب ماں باپ اپنا حق ادا کریں گے صحیح ڈھنگ سے، تبھی اولاد بھی اپنا حق ادا کرے گی۔ اگر ماں باپ اولاد کی تربیت میں، اولاد کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کریں گے تو اولاد بھی بگڑے گی، پھر ماں باپ کو شکایت نہیں ہونا چاہیے۔ آج میں یہ موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ اولاد کا حق ماں باپ پر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينًا وَحَفَدًا۔ سورہ نحل آیت نمبر 72۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالی نے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اس میں بچیاں بھی داخل ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے اور اس کا نظام ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک چرواہا ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کے ماتحت جو ذمہ داری ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ الامام راعٍ، امام اور خلیفہ اور امیر قوم بھی راعی ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے۔ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، عوام کے بارے میں، ان کی نگرانی کے بارے میں اور ان کی دیکھ ریکھ کے بارے میں، ان کے ساتھ عدل و انصاف کے بارے میں خلیفہ، بادشاہ اور امام سے سوال ہوگا۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، اور مرد نگہبان ہے، چرواہا ہے، ذمہ دار ہے اپنے اہل و عیال کا، اپنے گھر والوں کا۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور مرد سے قیامت کے دن سوال ہوگا اس کے گھر والوں کے بارے میں کہ ان کی دیکھ ریکھ، ان کی نگہبانی، ان کے ساتھ عدل اس نے کیسے کیا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، اور بیوی ذمہ دار ہے، بیوی نگہبان ہے، بیوی سے باز پرس ہونے والی ہے اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں۔ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، بیوی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، خادم اور نوکر اپنے مالک کے مال کے بارے میں نگہبان ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں۔ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ان سے مالک کے مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے کوئی خیانت تو نہیں کی۔ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس طریقے سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے،
اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر جہاں ماں باپ کے حقوق اولاد پر بنتے ہیں، وہیں بیٹوں اور اولاد کے حقوق بھی ماں باپ کے اوپر بنتے ہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کے ان حقوق کو وہ ادا کریں۔ اس لیے آج میں تمام ان لوگوں کو مخاطب کر کے جو صاحب اولاد ہیں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے اولاد کے حقوق کی حفاظت کیجئے تاکہ اولاد تمہارے حقوق کی حفاظت کرے۔ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو تاکہ اولاد بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ فَإِنَّ الْجَزَاءَ مِن جِنسِ الْعَمَلِ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اولاد کا ماں باپ کے اوپر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ایک مرد نیک اور صالح عورت کی تلاش کرے جو اس کے اولاد کی ماں بننے والی ہے۔ ایک اچھی ماں تلاش کرے، نیک اور صالح بیوی تلاش کرے۔ حسن کے چکر میں، دولت کے چکر میں، خاندان کے چکر میں، طاقت اور کرسی کے چکر میں کسی بھی ایسی ویسی عورت سے شادی نہ کرے۔ ایسی بیوی لائے جو نیک اور صالح ہو، جو اس کی اولاد، جو آپ کی اولاد کے لیے بہترین ماں ثابت ہو۔ اگر آپ نے یہ پہلی غلطی کر دی، ایک اچھی لڑکی، ایک نیک اور صالح عورت سے شادی نہیں کی، تو آپ نے اپنی اولاد کا پہلا حق مار دیا۔ کیونکہ نیک عورت جو ہے وہی گھر کے لیے جنت ہوتی ہے، اور نیک عورت ہی وہ بیج ہے جہاں کھیتی کی جاتی ہے۔ اگر کھیت اچھا ہوگا تو کھیتی بھی اچھی ہوگی، اور کھیت اگر صحیح نہیں ہے تو کھیتی بھی خراب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ اگر آپ کھیت میں صحیح بیج طور پر بیج اگانا چاہتے ہیں تو آپ کا کھیت بھی اچھا ہونا چاہیے۔ صالح اولاد چاہتے ہیں تو بیوی بھی اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تنکح المرأة لأربع، عورتوں سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا، کبھی تو اس کے مال کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے کہ بڑے مالدار گھرانے کی ہے۔ ولحسبہا، کبھی صاحب بڑا خاندان دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے۔ ولجمالہا، کبھی حسن اور خوبصورتی دیکھ کر کے شادی کر لی جاتی ہے۔ ولدینہا، اور اس کے دین کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ فاظفر بذات الدین، تو تم دیندار عورت سے نکاح کیا کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ہدایت ہے۔ تو آپ کے بچوں کا، اولاد کا ماں باپ کے اوپر پہلا حق یہ ہے کہ باپ نیک اور صالح لڑکی تلاش کرے اپنی شادی کے لیے، اور لڑکی بھی، لڑکی کے گھر والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بچی کے لیے نیک اور صالح شوہر تلاش کریں۔ اولاد کا پہلا حق ماں باپ کے اوپر یہ بن جاتا ہے کہ لڑکی کے لیے نیک شوہر تلاش کیا جائے اور لڑکا کے لیے نیک بیوی تلاش کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ، بچیوں کے والدین کو کہا گیا جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آ جائے جس کے دین کو وخلقہ اور اس کے اخلاق کو پسند کرتے ہو، فزوجوہ، تو شادی کر دو، نکاح کر دو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، شادی میں تاخیر کرو گے، یا مال و دولت دیکھ کر کے، حسن دیکھ کر کے، حسب نسب دیکھ کر کے شادی کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں فتنہ و فساد ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کو حسن کہا۔ تو اولاد کا
پہلا حق ماں باپ کے اوپر یہ ہے کہ باپ اپنے اولاد کے لیے بہترین ماں تلاش کرے اور ماں اپنے بیٹے کے لیے یعنی لڑکی نیک شوہر تلاش کرے جو اس کے ہونے والے بچے کا بہترین باپ ثابت ہو، اور ایسی عورت کی تلاش ہو جو اس کے ہونے والے بچے کے لیے بہترین ماں ثابت ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کی کہ میرا بیٹا نافرمان ہے، ہماری بات نہیں مانتا، والدین کی اطاعت نہیں کرتا، والدین کے حقوق نہیں ادا کرتا۔ حضرت عمر فاروق نے بیٹے کو بلایا کہ تمہارے باپ نے شکایت کی ہے کہ تم ماں باپ کے حقوق نہیں ادا کرتے۔ بیٹے نے سوال کیا کہ امیر المومنین، سارے حقوق ماں باپ کے ہیں یا بچوں کے بھی کچھ حقوق ہیں ماں باپ پر؟ حضرت عمر نے فرمایا بے شک اولاد کا بھی حق ماں باپ پر۔ اس نے پوچھا کیا حق ہے؟ کہا اولاد کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ باپ اس کے لیے ایک اچھی ماں تلاش کرے اور بچے کا بہترین نام رکھے، اس کی اچھی تربیت دے، قرآن سکھائے۔ بیٹے نے کہا کہ میرے باپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ایک لونڈی جو ایک مجوسی کی لونڈی تھی حبشیہ، اس سے اس نے شادی کی، اس کو میری ماں بنایا اور میرا نام رکھا اس نے جول گوبریلا، کیڑا میرا نام رکھا، اور قرآن کا ایک حرف بھی مجھے نہیں سکھایا۔ تب حضرت عمر نے اس باپ کو پھٹکارا اور کہا تم جب اپنے اولاد کا حق نہیں ادا کرو گے تو اولاد بھی تمہارے حقوق نہیں ادا کرے۔ تو اولاد کا پہلا حق ماں باپ کے اوپر یہ ہے کہ باپ نیک عورت سے شادی کرے اور بیٹیوں کو چاہیے کہ نیک شوہر تلاش کرے۔ اور دوسری بات، شادی ہو جانے کے بعد میاں بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے، اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ میاں بیوی دونوں اللہ رب العالمین سے دعا کریں رب حب لی من الصالحین۔ صرف اولاد کی دعا نہ کرو کہ ہمیں بیٹا یا بیٹی دے دے، ہم ماں باپ بن جائے، نہیں، بلکہ نیک اولاد کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اولاد دے دے۔ رب حب لی من الصالحین، یہ اولاد کا حق آپ کے اوپر ہے کہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صالح اور نیک اولاد دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقل کی، فرمایا ابراہیم نے رب حب لی من الصالحین، اے اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ اور حضرت زکریا کی بھی دعا نقل کیا قرآن نے، زکریا نے کہا علیہ السلام رب حب لی من لدنکا ذریتا طیبتا، اے اللہ نیک ذریت، نیک اولاد ہمیں عطا کر، انکا سمیع الدعا، تو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ مقصد بس یہ نہیں کہ شادی ہو جائے تو اولاد چاہیے نہیں، بلکہ نیک اولاد کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کریں۔ اور ہم بستری کے وقت ضرور بضرور دعا پڑھا کریں، اٹرنڈم میں ہم بستری نہ ہو، مباشرت نہ ہو، دعا کے ساتھ ہو تاکہ اولاد شیطان کے فتنے سے محفوظ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہم بستری کے وقت، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو ہماری اولاد ہونے والی اولاد سے دور رکھ۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے نیک اولاد کی دعا کریں اور مباشرت کے وقت دعا پڑھا کر۔ اولاد کا دوسرا حق ماں باپ کے اوپر یہ ہے کہ جب بچہ یا بچی پیدا ہو جائے تو بچے یا بچی کا اچھا نام تلاش کریں، نیک اور صالح نام تلاش کریں۔ صحابہ کرام کے ناموں میں سے، صالحین کے ناموں میں سے، نیک اور صالح ائمہ کرام کے ناموں میں سے نیک فال لیتے ہوئے
ایسے نام رکھیں تبرکن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہیں ایسا بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الاسماء عبداللہ و عبد الرحمن و اصدقها حمام و حارث، سب سے اچھے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں اور سب سے صادق نام حمام اور حارث ہیں۔ تو ایسے نام رکھے جائیں جس سے اللہ تعالیٰ کی عبود، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا ثابت ہو۔ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الغفار، عبد الستار، عبد الاحد، عبد المالک، عبد التواب، اس طرح کے نام رکھنا افضل ہے، یا اور بھی دوسرے نام صحابہ کرام کے نام پر۔ بہرحال ایسے ناموں سے بچا جائے جن میں برائی ہو، جن میں کوئی عیب پایا جاتا ہو، کوئی شرکیہ نام ہو۔ ایسے تمام ناموں سے بچیں کہ بچہ بڑے ہو کر کے ٹینشن محسوس کرے، اس کو پریشانی محسوس ہو کہ یہ نام ہمارے ماں باپ نے کیوں رکھ دیا، کراہت محسوس ہو۔ ایسا نام نہ رکھ دیں، کوئی گبرا، کوئی کنواں، سمئی، منگرو، عبد النبی، عبد الحسین، نبی بخش، اچھے لوگوں کے نام نبی بخش۔ ہم نے کہا بھائی نام بدلو، ہمارے ابا اماں نے ایسا نام رکھ دیا۔ تو اولاد کا یہ حق ہے ماں باپ پر کہ اچھے نام رکھیں اپنی اولاد کے، نیک اور صالح نام ہو، کوئی غلط نام نہ ہو، کوئی شرکیہ نام نہ ہو، کوئی ایسا نام نہ ہو جس سے اولاد کو بڑے ہونے کے بعد پریشانی محسوس ہو، غم محسوس ہو اس نام سے کہ یہ نام ہمارے ماں باپ نے کیوں رکھ دیا۔ بڑے ہو کر کے بچے فخر محسوس کریں، اچھا محسوس کریں کہ ہمارے ماں باپ نے یہ نام ہمارا رکھا ہے۔ ناموں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی اور اخلاق پر، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ناموں کو اپنی زندگی میں بدل دیا۔ اور آپ کو اگر نام پسند نہیں آیا تو دوسرا نام رکھنے کی تاکید کی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر اسم عاصیہ، ایک عورت کا نام تھا عاصیہ، نافرمان، گناہ کرنے والی۔ آپ نے فرمایا انت جمیلہ، تم جمیلہ ہو، خوبصورت ان کا نام رکھ دیا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا اور عاصیہ نام بدل دیا۔ تو اپنی اولاد کا اچھا نام رکھو، یہ اولاد کا آپ کے اوپر حق ہے۔ علم گلم الٹا سیدھا نام فلمی اداکاروں، ایکٹروں، کرکٹروں اور جو ہے سیریل والے ہیرو ہیروئن کے نام پر اپنے بچوں کے نام نہ رکھو، شرکیہ نام نہ رکھو، ایسے نام نہ رکھو جس کا کوئی معنی اور مفہوم نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے نام رکھ دیتے، بھائی قرآن میں ہمارے بچے کا نام ہے جہیم، نام رکھ دیا جس کا معنی ہوتا ہے جہنم، رجیم نام رکھ دیا جس کا معنی ہوتا ہے مردود۔ تو نام سوچ سمجھ کر کے، معنی مفہوم جان کر کے تب اپنی اولاد کا نام رکھو، نیک اور صالح نام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام گڑبڑ تھے ان کو بدل دیا۔ یہ اولاد کا ماں باپ پر حق ہے۔ حضرت اسامہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا جس کا نام تھا اسرم، وہ کنکٹا کے معنی میں شاید ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا اسرم۔ آپ نے فرمایا بل انت زرع، کہ میں نے کھیتی، تمہارا نام زرع ہے، اسرم نہیں ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، البانی نے اس کو صحیح کہا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نام کا اثر انسان کی زندگی، اس کے ماحول اور اخلاق پر پڑتا ہے، اس لیے ایسا کوئی نام نہ رکھو کہ اس نام کا ٹینشن رہ جائے۔ اچھے نام رکھو، اچھے فال لے کر کے۔ حضرت ابن مسیب اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، ان کے والد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آپ نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ ایک آدمی نہیں بلکہ ان کے باپ، سعید ابن مسیب کے دادا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ قال حزن، انہوں نے کہا کہ حزن نام ہے۔ حزن کے معنی ہوتا ہے غم، پریشانی، ٹینشن۔
قال انت سہل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حزن نام غلط ہے، اس کو بدل لو، سہل نام رکھ لو، خوشی، آرام، سکون، سہولت جس کے معنی ہوتے ہیں۔ قال لا اغیر اسما سمانی ابی، اس نے کہا میں اپنا نام نہیں بدلوں گا، میرے باپ نے میرا جو نام رکھ دیا وہی رکھوں گا۔ ابن مسیب کہتے ہیں کہ پھر زندگی بھر ہمارے خاندان میں غم اور پریشانی موجود رہی، وہ حزن نام رکھنے کی وجہ سے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اولاد کا دوسرا حق ماں باپ کے اوپر یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کا بہترین نام رکھیں۔ اگر آج کی مجلس میں بات پوری نہیں ہو پائی تو انشاءاللہ باقی باتیں میں دوسری مجلس میں بیان کروں گا، لیکن میں وضاحت کے ساتھ ان باتوں کا ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ ماں باپ بھی کچھ چاہیے کہ وہ اولاد کے حقوق کو جانیں اور سمجھیں اور اولاد کے حقوق کو ادا کریں۔ سب جگہ اولاد کی شکایت کرتے نہ پھریں کہ میری اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اولاد آپ کی نافرمان ہے۔ آپ نے اپنے اولاد کا حق نہیں ادا کیا، اولاد آپ کا حق نہیں ادا کرے گی۔ آپ نے اپنے اولاد کے ساتھ بے انصافی کی ہے، اولاد آپ کے ساتھ بے انصافی کرے گی۔ اولاد کا تیسرا حق ماں باپ کے اوپر ہے کہ 7ویں دن یا جیسے ہی فرصت ملے، اگر نہ ہو سکے تو بچے کی طرف سے عقیقہ کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وارد ہے۔ آپ نے صاف طور پر بیان فرمایا کل غلام مرتہن بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے روک لیا جاتا ہے، گروی رکھا ہوتا ہے، پھنسا ہوتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کا عقیقہ کریں، اگر ان کے پاس وہ ساتھ ہے تو بے عقیقہ کے بچوں کو نہ چھوڑیں، ورنہ بچہ یا تو بعض قول کے مطابق اپنے ماں باپ کی شفاعت نہیں کر پائے گا، یا بعض قول کے مطابق اور راجح قول کے مطابق اس کی زندگی پھنسی رہے گی، بہت سارے خیر، خوشیوں اور جو ہے خوش نصیبی سے محروم ہو جائے گا، پھنسی رہے گی اس کی جان۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے اولاد کی طرف سے عقیقہ کیا کرو۔ بیٹا اگر ہے تو 2 بکرا بکری، اور اگر بیٹی ہے تو 1۔ عن الغلام شاتان مکافتان وعن الجاریت شاتن، بیٹا کی طرف سے 2 اور بیٹی کی طرف سے 1 بکری کی قربانی کی جائے گی، عقیقہ کیا جائے گا۔ تو اولاد کا تیسرا حق ماں باپ کے اوپر یہ ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد کا عقیقہ کیا کریں، اور جن بچوں کا آپ نے عقیقہ ابھی تک نہیں کیا ہے، آپ کو اللہ نے وسعت دی، ابھی کر لیں، ابھی عقیقہ کر دیں اپنی اولاد کا جن لوگوں نے عقیقہ نہیں کیا ہے، ورنہ جان لیں کل غلام مرتہن بعقیقتہ، بچے کی جان عقیقے کے بدلے پھنسی رہتی ہے، وہ آپ کی شفاعت نہیں کرے گا قیامت کے دن، یا نہیں تو بچہ بہت ساری خیر سے، بہت ساری خوشیوں سے اپنی زندگی میں محروم ہو جائے گا، اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ تو اولاد کا تیسرا حق ماں باپ کے اوپر یہ ہے کہ بچے کی طرف سے عقیقہ کریں۔ اولاد کا چوتھا حق ماں باپ کے اوپر یہ ہے کہ بچہ کی پرورش کے وقت بچے کے لیے بھلائی، صلاح اور ہدایت کی دعا کرتے رہیں۔ بچے کو پرورش کرتے ہوئے اس کی صلاحیت کی، اس کے لیے خیر کی، اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو، میری بچی کو نیک اور صالح بنائے، اللہ تعالیٰ میرے بچے کو عالم بنائے، عالم بعمل بنائے، اللہ تعالیٰ میرے بچے اور بچی کو دنیا والوں کے لیے نفع بخش بنائے، اللہ میرے بچے کو ایسا بنائے جو دین و دنیا میں کامیاب ہو۔ اس طریقے سے اپنی اولاد کے لیے مسلسل دعا کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں اپنے خاص بندوں کی جو صفت ذکر کی ہے، ان میں ایک دعا، ایک بات یہ ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے، ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی انہیں نیک اور صالح بنا کہ ہمارے دل کو ٹھنڈک میں پہنچے، اور
ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اپنے بچوں کے لیے نماز کی دعا کریں، شرک سے بچنے کی دعا کریں۔ حضرت ابراہیم کی دعا دیکھیں، وہ کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت آپ دعا کرتے تھے رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، وجنوبنی وبنیہ، اور مجھے بھی بچا لے، میری اولاد کو بھی بچا لے، ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، بتوں کی پوجا سے اور شرک سے ہمیں بچا لے۔ اپنی اولاد کے لیے توحید کی دعا کیجیے اور نماز پر قائم رہنے کی دعا کیجیے۔ اتنا آسان نہیں ہے ماں باپ بننا، صاحب اولاد بننا۔ صاحب اولاد ہونا بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اگر آپ نے اپنا حق نہیں ادا کیا تو آپ پھنس جائیں گے۔ پانچواں حق اولاد کا ماں باپ پر یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل بنے، اپنے بچوں کے لیے مثال بنے، اپنے بچوں کے لیے نمونہ بنے، اپنے بچوں کے لیے قدوہ بنے۔ بچہ جیسے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے ویسے ہی رنگ پکڑتا ہے۔ بچہ جب اپنے ماں باپ کو نمازی دیکھتا ہے نمازیں پڑھنے لگتا ہے۔ بچہ جب اپنے ماں باپ کو خیر کے کلمات کہتے ہوئے دیکھتا ہے تو خیر کے کلمات کہتا ہے۔ بچہ جب اپنے ماں باپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے سجدے میں گر جاتا ہے۔ بچہ جب دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو آپ کی اولاد بھی آپ کی خدمت کرے گی۔ بچہ جب دیکھتا ہے کہ میرا باپ ماں ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو بچہ بھی کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اگر بچہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو بچہ بھی صدقہ و خیرات کرے گا بڑا ہو کر کے۔ کیوں بچوں کا ذہن سفید کورا کاغذ ہوتا ہے، وہ آپ کو جس ڈگر پر دیکھتے ہیں اس ڈگر پر چل پڑتے ہیں۔ اولاد کا حق ہے ماں باپ کے اوپر کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بہترین نمونہ بنے، اپنی اولاد کے لیے بہترین اسوہ بنے، اپنی اولاد کے لیے بہترین آئیڈیل بنے۔ اس طریقے سے آپ اپنے بچوں کی تربیت میں مددگار ثابت ہوں۔ آپ مشرک ہیں اور بچہ کہاں صحیح عقیدہ ہوگا؟ آپ سماج میں بدعت و خرافات پھیلائے ہوئے ہیں، بچہ کہاں صحیح راہ چلے گا؟ آپ دن بھر جھوٹ بولتے ہیں، بچہ کیسے سچ بولے گا؟ آپ بے نمازی ہیں، بچہ کہاں سے نمازی ہو جائے گا؟ آپ کو علم دین سے محبت نہیں ہے، کہاں سے بچے کو عالم اور حافظ بنا دیں گے؟ بڑی قربانی چاہیے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ بچوں کا ماں باپ پر چھٹا حق یہ ہے کہ اپنے بچوں کی رعایت کریں، ان کا اہتمام کریں، ان کی ضرورت کی چیزیں مہیا کریں۔ زندگی میں جن چیزوں کی انہیں ضرورت ہے ان کو مہیا کیجیے۔ آپ اگر وسعت ہے تو ان کو قرآن کی تعلیم دیجیے، آپ کے اوپر واجب ہے۔ آپ مانٹیسری میں بچوں کو ڈال دیتے ہیں 20 ہزار 25 ہزار روپیہ مہینہ بھرتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے بچے کو سورہ فاتحہ نہیں سکھایا، قرآن پڑھنا نہیں سکھایا۔ آپ کے اوپر پہلی ذمہ داری ہے آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، آپ اپنے بچوں کو حفظ کروائیے قرآن کا، آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیجیے اور دوسری تعلیم بھی دیجیے، اس کے ساتھ ساتھ دوسری تعلیم بھی دیجیے۔ طبیب بنائیے، سائنسدان بنائیے، ریاضی دان بنائیے، سب بنائیے، لیکن پہلی ڈیوٹی جو آپ کی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اپنے بچے کو پہلے قرآن کی تعلیم دیجیے، اس کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے یہ۔ ڈاکٹر نواز بندی نے کہا تھا
کہ بچوں کو پڑھانا ہے سبھی سوچ رہے ہیں، بچوں کو پڑھانا ہے سبھی سوچ رہے ہیں، قرآن پڑھانا ہے مگر یہ نہیں سوچا۔ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ انجینئر صاحب ہیں، یہ سائنسدان صاحب ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں، سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، دعائیں یاد نہیں ہیں، نماز کی دعائیں یاد نہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا، بڑے بیرسٹر بنے ہیں، قرآن نہیں آتا ہے، کیا مسلمان ہو؟ کیا تم ماں باپ نے کیا سکھایا؟ تو ماں باپ کے اوپر اولاد کا حق یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیں، دین کی تعلیم دیں، اور اس کے بعد دین کی تعلیم اور قرآن کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم دیں، ان کو ڈاکٹر بنائیں، ان کو طبیب بنائیں۔ ورنہ اگر آپ نے اپنے بچے کو قرآن نہیں سکھایا، آپ نے اپنے بچے کو دین نہیں سکھایا، آپ کا بچہ کبھی ہاتھ اٹھا کر نہیں کہے گا اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اسے پتہ ہی نہیں، اسے وہ دعا ہی نہیں یاد ہے۔ آپ مر جاؤ گے، آپ کا بیٹا کبھی اس کو جنازے کی دعا نہیں یاد ہوگی کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ بڑا ڈاکٹر ہے، بڑا سائنسدان ہے، بڑی اچھی انگریزی بولتا ہے، لیکن دعا نہیں جانتا، قرآن نہیں جانتا، نماز نہیں جانتا۔ اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ آپ جو شکایت کر رہے ہو نا کہ اولاد نافرمان ہوگی، آپ نافرمان ہو۔ میں تمام ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے اپنی اولاد کی شکایت کرنے کا۔ آپ مجرم ہو، اپنے آپ کو ٹٹولو۔ جو حق تم سے چھوٹا ہے، چھوٹا ہے، اللہ کے واسطے اس حق کو ادا کرو۔ جو بچے بڑی عمر کو پہنچ چکے ان کو چھوڑو، جو اب بھی تمہارے انڈر میں جو اولاد ہے ان کے حق ادا کرو، ورنہ قیامت کے دن یہ اولاد تمہاری گریبان پکڑے گی کہ یا اللہ تعالیٰ اس نے ہمیں قرآن نہیں سکھایا تھا، اس نے ہمیں نماز کی تعلیم نہیں دی، اس نے ہمیں دین کی تعلیم نہیں دی، ہم جانتے نہیں عقیدہ کیا ہے، ہمیں مشرک بنا دیا، ہمیں بدعتی بنا دیا، ہمیں کیا پتا کہ دین کیا ہے۔ ہم تو ڈاکٹر صاحب ہیں، ہم تو انجینئر صاحب ہیں، ہم تو سائنسدان ہیں، ہم تو انگلش میڈیم میں پڑھا، ہم نے، ہمارے ماں باپ نے ہم کو قرآن کی تعلیم نہیں دی ہے۔ بچوں کو پڑھانا ہے سبھی سوچ رہے ہیں، قرآن پڑھانا ہے مگر یہ نہیں سوچا۔ مبارک ہیں ماں باپ ہیں، میں سلام کرتا ہوں 1000 بار ان والدین کو جنہوں نے اس روزی روٹی کے دور میں بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا ہے، اپنے بچوں کو حدیث پڑھائی ہے، اپنے بچوں کو علماء کے پاس بٹھایا ہے۔ مبارکباد ہیں وہ لوگ اس دور میں جبکہ دین پر چلنا اپنے ہاتھ میں چنگاری لینے کی مترادف ہے۔ کافی وقت لگتا ہے، 5 سال مکتب میں، 5 سال حفظ کرتا ہے، 10 سال عالمیت کا کورس لگنے میں، اتنے دنوں میں آدمی اچھا خاصا پڑھ کر کے پیسہ کمانے لگتا ہے۔ لیکن مبارکباد ہوں ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دی ہے، اس کے بعد کہیں اور آگے بڑھایا۔ تو بہرحال ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو ان کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں ان کی تعلیم دیں، اور ماں باپ پر 7واں حق اولاد کا ہے، 7واں حق اولاد کا ماں باپ پر یہ ہے کہ ان کو اچھے اخلاق پر تربیت دیں، اولاد کو اچھے اخلاق پر تربیت دیں، سچائی سکھائیں، امانت داری سکھائیں، بھلی بات کو پسند کرنا سکھائیں، بہادری سکھائیں، حق کی طرف سے دفاع کرنا سکھائیں، لوگوں کے کام آنا سکھائیں، ظلم کا مقابلہ کرنا سکھائیں، چھوٹوں پر نرمی کرنا سکھائیں، بڑوں کا احترام کرنا سکھائیں، وعدے کو پورا کرنا سکھائیں، حقداروں کے حقوق ادا کرنا سکھائیں، اور انہیں اچھے اخلاق کی تعلیم دیں، صحیح العقیدہ بنائیں۔ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اب یہ دوسرا ہے کہ اس پر قرآن پر عمل کرنا سکھائیں، صحیح عقیدہ سکھائیں، ان کو صحیح سنت پر عمل کرنا سکھائیں۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ پیدا تو ہوتا ہے فطرت اسلام پر، لیکن فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین
اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ والدین جس ڈگر پر چاہتے ہیں چلا دیتے ہیں، اس کورے کاغذ پر جو چاہتے ہیں لکھتے دیں، چاہے تو اولاد کو درست کر دیں، چاہے تو برباد کر دیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو صحیح تربیت دیں، اچھے اخلاق سکھائیں اور صحیح عقیدہ ان کو سکھائیں، نماز کی تعلیم دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ اذا وهم ابناء 7 سنین، 7 سال کے بچے ہو جائیں اولاد کو نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 10 سال کے ہو جائیں تو ان کی کبھی کبھی پٹائی بھی کرو نماز کے لیے۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ایک خاص بات، 10 سال کے بعد بچوں کا بستر الگ ہونا چاہیے، چارپائی الگ نہیں، تو ان کی چادر، ان کا لحاف، ان کے اوڑھنے کی چیز، یہ بڑی حکمت کی بات ہے، یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے۔ ایک چادر کے نیچے بچوں کو نہ سلائیے۔ 10 سال کے بعد بہت بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ 10 سال کے بعد اپنے بچوں کے بستر الگ کیجئے۔ اگر پوری چارپائی اور چوکی نہیں الگ کر سکتے تو ان کے اوڑھنے کا لحاف، اوڑھنے کا چادر 10 سال کے بعد الگ کر دیجئے۔ چاہے وہ بیٹا بیٹا ہو، چاہے بیٹی بیٹی ہو، چاہے بیٹا بیٹی ہو، کیسا بھی ہو، 10 سال کے بعد ایک بستر کے تلے 2 بچوں کو نہ سونے دیجئے۔ یہ اولاد کا حق ہے آپ کے اوپر۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو اولاد کے اخلاق خراب ہوں گے۔ تو یہ 7 باتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ انشاءاللہ اور کچھ باتیں ہیں جس کو دوسری قسط میں بیان کروں گا کہ اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اولاد کے حقوق کو ادا کریں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي واجنبني وبني ان نعبد الاصنام۔ اس طریقے سے اپنی اولاد کے لیے دعا کریں اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔